بی بی سید عالم حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے عنوان سے جو پروگرام رکھا گیا ہے، انشاءاللہ کوشش یہی رہے گی کہ کچھ ایسی باتیں پہنچائی جائیں کہ جو ہماری زندگی میں بھی اثر انداز ہوں، اور ہم کو خدا توفیق مرحمت فرمائے کہ ہم بی بی کے راستے کے اوپر چلتے رہیں۔ یقیناً آقا، جیسا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی 2 تاریخیں ہیں اور ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور اس میں مومنین دونوں ہی تاریخوں میں غم مناتے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ اس سے آپ بیان فرما دیں، بیان کرتے ہیں، تاکہ اس میں جو 2 تاریخیں ہیں وہ کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، یہ بیان کرتے ہیں تاکہ بچے اس سے استفادہ کر سکیں۔ دیکھیں، جیسا یہ سب کو معلوم ہے، تاریخ کی بات ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے جب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اس وقت بہت ہی کم ایسے افراد تھے جن کو لکھنا آتا تھا، بہت کم افراد تھے جن کو پڑھنا آتا تھا۔ تاریخ میں یہاں تک ملتا ہے کہ پورے مکے اور عرب کے اس مکے کے اطراف میں جو شہر موجود تھے، صرف 9 ایسے افراد تھے جن کو لکھنا آتا تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں یعنی جہالت کس مقام پر تھی۔ ایسے اس ماحول میں قرآنی آیات آتی تھیں، پیغمبر اسلام خود نہیں لکھتے تھے، ان کے کچھ ایسے افراد تھے جن کو وہ حکم دیتے تھے اور وہ آیات کو لکھ لیا کرتے تھے۔ اس دور میں عربی کو جب لکھتے تھے تو نہ تو زیر اور زبر لگایا جاتا تھا اور نہ نقطے لگائے جاتے تھے۔ مثال میں اگر آج آپ کو دینا چاہوں کہ جیسے ہم جب اردو لکھنا شروع کرتے ہیں تو اردو میں ہم زیر زبر نہیں لگاتے، کیونکہ یہ ہماری زبان ہے، ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ان حروف کے مجموعے سے کون سا لفظ بنتا ہے۔ عرب جب لکھا کرتے تھے وہ نقطے بھی نہیں لگاتے تھے، اور وہ اس کے ڈھانچے سے سمجھ لیتے تھے کہ اس میں کیا لکھنا چاہیے اور کیا اس کو پڑھنا چاہیے۔ لہٰذا پہلی مرتبہ جو نقطے لگانے کا کام شروع ہوا اور عربی ادب یعنی گرامر بنانے کا کام شروع ہوا، وہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو اسود دوئلی۔ امام علیہ السلام نے ان کو عربی گرامر کی تعلیم دی، اس لیے کہ اس سے پہلے بس لکھ دیا جاتا تھا، کس قاعدے کے تحت زیر زبر ہی نہیں ہے تو قاعدہ بھی نہیں ہے کہ کس قاعدے کے تحت زبر لگایا جائے، کس قاعدے کے تحت زیر لگایا جائے۔ حضرت ابو اسود دوئلی وہ ہیں کہ جن کو امام نے تعلیم دی ہے بہت سے علوم کی، اس میں ایک علم یہ تھا کہ نقطے لگانا بتائے انہوں نے کہ کہاں پر کون سا نقطہ دیا جائے گا اور کہاں پر زیر ہوگا، کہاں زبر ہوگا، کہاں پر زبر پڑھنا چاہیے، کہاں پر زبر کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں بالکل سادے الفاظ میں پوری بحث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ لہٰذا ابو اسود دوئلی نے قرآن کریم کے نقطے لگائے، یہ ہماری تاریخ میں بھی ملتا ہے اور سب مانتے ہیں اس کو، اور زیر زبر لگائے۔ قرآن کی بات الگ تھی، لیکن قرآن کے علاوہ جو چیزیں تھیں، جو حالات درج کیے جاتے تھے، جو تاریخ ہوتی تھی، جو رپورٹنگ ہوتی تھی، وہاں اس دور میں ضرورت نہیں تھی، لہٰذا بس جلدی جلدی سے لکھ لیا جاتا تھا۔ جیسے آج بھی جو شارٹ ہینڈ کہلاتا ہے کہ جب کوئی بڑا آفیسر ہو یا کوئی بڑا لیڈر ہو جب بولتا ہے تو لکھنے والے اس کی پوری تقریر کو نہیں لکھتے ہیں، بلکہ شارٹ ہینڈ ایک زبان ہوتی ہے، آپ اس سے بہتر جانتے ہیں، اس میں اس بات کو لکھتے ہیں اور بعد میں اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ بی بی سلام اللہ علیہا کی شہادت کے لیے جہاں جہاں پر پرانی کتابوں میں تھا، جہاں جہاں پر بھی کاغذوں میں لکھا ہوا تھا یا جن چیزوں پہ بھی لکھا جاتا تھا، وہاں پر جو لفظ لکھا ہوا تھا اس میں چونکہ نقطے نہیں تھے، نقطے لگانے والوں نے اوپر اور نیچے جب نقطے لگائے تو کچھ نے اس لفظ سے کچھ سمجھا اور کچھ نے اس لفظ سے کچھ سمجھا۔ مثال، اصل جو لفظ تھا وہ تھا یا تو 90 جس کو 90 کہا جاتا ہے، یا تھا 70۔ جب آپ ان کو عربی میں لکھیں گے تو سین، بے، عین، واو، نون، ڈھانچہ یہ ہوگا، اس کے نقطے ہٹا دیں اور پھر لکھیں 90، تے، سین، عین، واو، نون، اور اس کے نقطے ہٹا دیں۔ ان دونوں کی شکل ایک جیسی دکھائی دے گی۔ 70 اور 90 جب آپ لکھیں گے بغیر نقطے کے تو دونوں کی شکل ایک سی دکھائی دے گی۔ پیغمبر کے بعد بی بی کتنے دن زندہ رہیں، لہٰذا یہ ڈھانچہ اور خمس یعنی 5 کا لفظ استعمال کیا۔ بعد میں جب نقطے لگانے والوں نے لگائے اس ڈھانچے کے اوپر، کسی نے پہلے کو تے سمجھا، 2 نقطے اوپر رکھے، پھر سین سمجھا اور عین، واو اور نون، لکھا کہ 90 یعنی 90 + 5 95 دن۔ پیغمبر کے بعد بی بی 95 دن زندہ رہیں۔ ڈھانچہ وہی تھا، کسی نے پہلے کو تے نہیں سمجھا، شروع کو سین سمجھا، دوسرے حصے کو بے سمجھا اور ایک نیچے نقطہ لگایا، اور واو اور نون ویسے ہی تھے۔ انہوں نے کہا 70
و خمس. تو جس نے 90 و خمس پڑھا اس نے لکھا کہ پیغمبر کے بعد بی بی 95 دن حیات رہیں. جس نے 70 پڑھا اس نے یہ لکھا کہ بی بی پیغمبر کے بعد 75 دن زندہ رہیں. لہٰذا یہ 2 روایتیں الفاظ کو نقطے نہ دینے کی وجہ سے، ہو سکتا ہے کہ آج ہم کو لگ رہا ہے کہ یہ غلط ہوا، لیکن اس دور میں یہ عام تھا، یہ رائج تھا، یہ خرابی نہیں تھی، یعنی یہ کوئی کمی نہیں تھی، اسی طرح سے لکھا جاتا تھا. آج بھی اگر آپ دیکھیں میوزیم وغیرہ میں جو قرآن کریم معصومین سے منسوب ہے، بالخصوص مولانا مباحدین امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، تو وہ جو خط کہلاتا ہے خط کوفی یا دوسرے خطوط، اس میں آپ دیکھیں کہ اس فونٹ میں آپ کو نہ زیر زبر دکھے گا اور بعض میں آپ کو نقطے بھی نہیں دکھیں گے. لہٰذا یہ ایک بحث ہوئی کہ بی بی 75 دن زندہ رہیں یا 95 دن زندہ رہیں. اب بعد کے دور میں یہ ہوا کہ علماء نے بیچ کا راستہ نکالا کہ ہم 90 کو بھی ملاحظہ رکھیں، 95 دن کو بھی، اور 70 کو بھی ملاحظہ رکھیں. لہٰذا پورے 20 دن تک ایام فاطمیہ کو منایا جانے لگا. پیغمبر کے بعد 75ویں دن سے لے کر 95 دن تک پورے 20 دن جناب سیدہ کی شہادت کو منایا جاتا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ پیغمبر اسلام ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے لیے 2 تاریخیں درج کی گئیں، ایک 12 ربیع الاول اور ایک 17 ربیع الاول. تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہم 17 مانتے ہیں لہٰذا 12 غلط ہے، وہ یہ کہیں کہ ہم 12 مانتے ہیں لہٰذا 17 غلط ہے، تو ایک بیکار فالتو کا ایک اختلاف اور ایک جھگڑا پیدا ہو جائے گا. ایرانی انقلاب کے بعد امام خمینی نے اس جھگڑے کو بچانے کے لیے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ صاحب آپ 12 مانیے، آپ 17 مانیے، پیغمبر اتنے عظیم ہیں کہ پورے ہفتے آپ ولادت منائیے، اور اس کو ہفتہ وحدت کا نام دیا گیا. لہٰذا یہاں پر بھی 70 اور 90 کے جھگڑے سے بچنے کے لیے کیا کیا گیا، کہا آپ 20 دن حضرت زہرا کی شہادت کو منائیں، اس لیے کہ بہرحال بی بی سیدہ کا جو عالم ہے، جو ان کا مقام ہے، جو ان کا مرتبہ ہے، اگر ان کے اوپر 20 دن کیا اگر 200 دن بھی گریہ کیا جائے تو کسی معاملے میں بھی یہ افراط نہیں کہلائے گا. لہٰذا اب ایک تاریخ بنتی ہے وہ 13 جمادی الاولیٰ اور دوسری بنتی ہے 3 جمادی الثانیہ. یہ پورے 20 روز ہم ایام فاطمہ کو مناتے ہیں. اصل اختلاف نقطوں کی وجہ سے تھا، لیکن وہ اختلاف بہرحال عزاداری کو بڑھانے کا ایک سبب بنا، اور ہم کو رعایت کرنا چاہیے کہ ہم ان 20 دنوں میں حضرت زہرا کو یاد کریں. نہ صرف یہ یاد کریں بلکہ ہر روز بی بی سے ایک وعدہ کریں کہ بی بی آج کے دن کی مناسبت سے ہم آپ سے ایک وعدہ کرتے ہیں کہ یا ایک گناہ کبیرہ کو ترک کر دیں گے یا ایک واجب یا مستحب کو انجام دیں گے. جیسے کہ آغا 20 دن کی بات آپ نے کہی ہے کہ 20 دن تک کی یہ غم منانا چاہیے، مجتہدین کی طرف سے، مراجع کرام کی طرف سے، علماء کی طرف سے یہ طے ہوا ہے کہ 20 دن کے لیے کہ ذاتی اختلافات نہ پیدا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو شخصیت ہے اور جو ان کا مقام و منزلت ہے ان کی، اس پر اگر جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہے، اور جتنا بھی ان کے فضائل بیان کیے جائیں کم ہے. یہ 20 دن بھی کم ہے. تو اس میں میں چاہوں گا کہ ہمارے پاس آج سے جو 20 دن ہیں ان میں ہم نے جو یہ پروگرام منعقد کیا ہے اس چینل کے حوالے سے بچوں کے لیے، خاص کر خواتین کے لیے، تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کے القاب کے بارے میں بات ہو جائے کہ آپ کے القاب جو خداوند عالم نے آپ کو جن القابوں سے نوازا ان القاب کے بارے میں بیان کر دیں، اور ان القاب کے کیا کیا کیوں ضرورت پڑی خداوند عالم کو وہ بھی بیان کر دیں. سب سے پہلے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے جو مشہور لقب ہیں ان کی تعداد امام جعفر صادق علیہ السلام نے 9 فرمائی. فرمایا کہ بی بی کے 9 القاب ہیں جو کہیں نہ کہیں پیغمبر اسلام تک پہنچے ہیں حضرت جبریل کے ذریعے، یعنی خداوند عالم کی طرف سے یہ جاری ہوئے. البتہ میں اس سے متفق نہیں ہوں کہ اللہ کو ضرورت پڑی، اللہ کو ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن کسی کی شخصیت کو نمایاں کرنے کے لیے القاب بہت ضروری ہوتے ہیں. لقب ہوتا کیا ہے پہلے تو ہم یہ سمجھیں. دیکھیں ایک عربی میں نام ہوتا ہے، ایک لقب ہوتا ہے اور ایک کنیت ہوتی ہے. نام وہ ہوتا ہے کہ جس سے انسان کو پہچانا جاتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے. شریعت میں بھی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو باپ کے اوپر یہ فرض ہے اپنی اولاد کے لیے، پہلا اس کا فرض یہی ہے باپ کا کہ وہ اچھا نام رکھے، کیونکہ اس نام کے اثرات اس کی زندگی میں دکھائی دیں گے. لہذا جب جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا اس دنیا میں آئی ہیں اور آپ متولد ہوئی ہیں تو اتنی پاک بیوی کا نام پیغمبر اسلام یقیناً بہت بہترین رکھیں گے. لیکن پیغمبر اسلام وہ ہیں کہ وما ینطق عن الہوی، جب تک اللہ کا کوئی فرمان یا حکم نہ آ جائے یہ کلام نہیں کرتے. لہٰذا بیوی کے نام رکھنے کے لیے بھی آپ نے انتظار کیا کہ اللہ کی طرف سے کوئی نام آ جائے کہ میں یہ نام اس کے لیے معین کر دوں. بالکل ویسے ہی
جیسے جب حسنین علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آپ نے مولا کائنات سے پوچھا ان کا نام کیا رکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کے اوپر سبقت کیسے لے سکتا ہوں، ان کا نام تو آپ کو رکھنا ہے۔ پیغمبر نے فوراً فرمایا کہ میں خدا پر سبقت کیسے لے سکتا ہوں، خدا ان کا نام رکھے گا۔ لہذا پنجتن پاک علیہ السلام کے جو نام ہیں، بالخصوص جناب زہرا اور امام حسن اور امام حسین کے جو اسماء ہیں، یہ خداوند عالم کی طرف سے آئے ہیں کسی خصوصیت کی وجہ سے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا ایک نام ہوتا ہے، پھر لقب ہوتا ہے۔ لقب کسی کی اچھائی کی بنیاد پر دیا جاتا ہے۔ ہر انسان میں کچھ خاصیت ہوتی ہیں جس سے وہ دنیا میں ظاہر ہوتی ہیں، اور وہی خاصیت اس کا لقب بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کبھی برے بھی القاب ہوتے ہیں، البتہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ تم کسی کو برے القاب سے نہ بلاؤ، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ رائج ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی کجی یا کمی پائی جاتی ہے ہم اس کو اسی لقب سے بلانے لگتے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی ایک آنکھ نہ ہو تو اب نام اس کا کچھ بھی ہو، معاشرے میں اس کے لیے ایک لقب بنا دیا ہے اور غلط ہے البتہ، لیکن بلاتے اسی نام سے۔ کسی کے پیر میں تکلیف ہو تو پھر اس کو دوسرے ایک لقب سے بلایا جانے لگتا ہے، جو بالکل صحیح نہیں ہے۔ لیکن یہ انسانی فطرت ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی خرابی پائی جاتی ہے، خرابی ہو، نقص ہو، برائی ہو یا اچھائی ہو، اسی سے اس کو منسوب کر دیا جاتا ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے جو 9 القاب ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ بیوی کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے، بیوی کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، بیوی کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے۔ اور ہر لقب کے لیے معصومین علیہ السلام نے وضاحت فرمائی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری ماں فاطمہ کے 9 لقب ہیں جو سب سے زیادہ مشہور ہیں اور اللہ کی طرف سے چن کے آئے۔ پہلا آپ کا جو لقب ہے البتہ فاطمہ نام ہے، لیکن اس کا بھی کوئی سبب ہوگا کہ آپ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے۔ امام رضا غریب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری ماں کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ فاطمہ کہتے ہیں جس کو چھڑا دیا گیا ہو یا جو چھڑانے والی ہو، چونکہ آپ کو تمام طرح کی نجاستوں اور رجاستوں سے چھڑا دیا گیا ہے، دور رکھا گیا ہے، لہذا آپ کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ دوسری تعبیر جو بیان ہوتی ہے کہ آپ اپنے چاہنے والوں کے جہنم سے جدائی کا سبب بنے گی، یعنی اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے چھڑا دیتی ہیں، لہذا آپ کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ البتہ یہاں پر ایک بات کہنا ضروری ہے کہ یہ جو ہمارا خیال ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، حضرت فاطمہ اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے چھڑا دیتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محشر میں ایک انسان جہنم جا رہا ہوگا اور بیوی اس کو چھڑا دیں گی، وہ شفاعت کریں گے، یہ بھی ہوگا، لیکن بیوی کا دنیا میں نام فاطمہ ہے، دنیا میں آپ فاطمہ ہیں، یعنی اسی دنیا میں بی بی زہرا اور بی بی فاطمہ وہ ہستی ہیں کہ اگر کوئی ان سے قریب ہو جاتا ہے تو پھر وہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ دنیا میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نام فاطمہ ہے، تو محشر میں کیا نام؟ منصورہ کے نام۔ یہ ایک پوری بحث ہے کہ جس وقت پیغمبر اسلام ختم مدت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے اور نور حضرت زہرا کی زیارت کی تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کس کا نور تھا؟ تو آواز آئی تھی کہ یہ وہ نور ہے جو زمین پہ جائے تو فاطمہ بنتا ہے، آسمان پہ رہے تو منصورہ بنتا ہے۔ منصورہ یعنی جس کی مدد کی جائے، کیونکہ روز محشر میں خداوند عالم حضرت زہرا کی مدد کرے گا۔ کس بات میں مدد کرے گا؟ کہ بیوی جب شفاعت کریں گی تو اللہ ان کی شفاعت کو قبول کرے گا جو مدد ہوگی جناب زہرا کی، لہذا بیوی آسمان پہ منصورہ ہیں، زمین پہ فاطمہ ہے۔ یعنی اگر کوئی فاطمہ سے نزدیک ہو جائے بیوی سے، اگر کوئی بیوی کی سیرت کو اپنا لے، اگر کوئی بیوی کی زندگی کو اپنے اندر ڈھالنے کی کوشش کرے گا تو وہ خود بخود جہنم سے چھوٹ جائے گا، جہنم دوسری طرف ہوگی اور یہ جنت کی وادیوں میں نظر آئے گا۔ یعنی کہ یہ خواتین کے لیے ایک اہم ٹاپک ہے، اور جس میں اگر یہ عمل کرتی ہیں، اس بات کو اگر سنتی ہیں غور فکر کے ساتھ تو انشاءاللہ استفادہ کریں گی۔ بالکل، نہ صرف یہ کہ خواتین بلکہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ جو مردوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہیں، اور خواتین کے لیے تو ظاہری سی بات ہے، بالکل ظاہر ہے کہ ان کے لیے ہے، لیکن مردوں کے لیے بھی ہیں۔ اس طرح ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم معصوم، ہم امام اپنے زمانے کے لوگوں کے اوپر حجت ہوتے ہیں۔ مولا کائنات اپنے زمانے کے شیعوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے حجت ہیں اللہ کی طرف سے، امام حسن اپنے دور کے لوگوں کے لیے حجت ہیں اللہ کی طرف سے، امام حسین، امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، ہر امام اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے حجت قرار پاتا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ہماری ماں فاطمہ ہم سب کے اوپر حجت ہیں،
تو اگر معصوم کے اوپر حجت ہو سکتی ہیں بیوی تو پھر عام انسانوں کے اوپر تو بدرجہ اولا وہ حجت ہیں، اور جب حجت ہیں تو ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. تو خواتین کے لیے تو دونوں اعتبار سے، ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے وہ نمونہ عمل قرار پائیں گی، لیکن مردوں کے لیے بھی وہ نمونہ عمل ہیں کہ انہوں نے ان کے اندر جو خاصیت ہیں، جو صفات ہیں، وہ ساری کی ساری ہم کو اپنے اندر اگر ہم یہاں پر آپ کو روکیں گے، اور کیونکہ ہمارا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل اس سے آگے بات ہوگی انشاءاللہ. اور ہمارا جیسے کہ ناظرین اس وقت ہماری جو بات ہو رہی ہے کہ خواتین کے لیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ظاہری اور باطنی دونوں ہی جس طریقے سے نمونہ عمل ہیں، اس پر یہاں سے شروعات ہوگی اور القاب پر بات ہماری رکی ہے انشاءاللہ آج. اب آقا ہم آپ سے اجازت چاہیں گے.